أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 280 اور 281 پر مشتمل ہے۔ پیچھے سود اور سود خوروں کے متعلق شرعی احکام و مسائل کا ذکر ہوا۔ اب سود کے متبادل کے طور پر قرض کے نظام کو پیش کیا جا رہا ہے کہ تم سے اگر کوئی بندہ قرضہ لے، استطاعت ہو تو اسے قرضہ دو، مقررہ میعاد آ جائے اس کے پاس قرضہ واپس کرنے کی ہمت نہ ہو تو اسے مہلت دو۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بالکل قرضہ دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، تمہیں تو اللہ نے عطا فرمایا نا، اللہ کی ہی تمہارے اوپر کرم نوازی ہے۔ تو یہ استحبابی طور پر اور اخلاقی طور پر دو باتیں بتا دی گئی ہیں۔ باقی قرض خاص سے قرضہ لینا، یہ تو قرض دینے والے، مقروض سے قرضہ لینا یہ تو قرضہ دینے والے کا بنیادی حق ہے، اسے شریعت نے ختم نہیں کیا، بلکہ اخلاقی طور پر اسے یہ ترغیب دے دی گئی ہے تاکہ باہم پیار محبت کے ماحول قائم رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے اسے، اِلیٰ مَیْسَرَةٍ، آسانی پر۔ جسے آپ نے قرض لینا ہے وہ تنگ دست ہے تو جب تک اس کے پاس پیسے نہیں آ جاتے، آسانی نہیں ہو جاتی، اسے مہلت دو خوشحالی ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور بخش دینا اسے، یعنی مقروض کو قرض بخش دینا، معاف کر دینا، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا، اور ڈرتے رہو، یومن، اس دن سے، ترجعون فی، جس میں لٹائے جاؤ گے تم، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ اب دو باتیں ان دو آیات طیبات میں آ گئی ہیں۔ پہلی بات آئی ہے کہ قرض خواہ کے ساتھ تم نے کیا معاملہ، مقروض کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو پہلے تو یہ میں نے بھی عرض کر دیا کہ جو بنیادی حق ہے قرض دینے والے کا کہ مقروض اسے اس کا قرض واپس کرے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس کے اتنے تنگ ہیں وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو فرمایا جاتا ہے اسے مہلت دی جائے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہلت بھی اس کے لیے اتنی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، تو فرمایا اگر قرض دینے والا خوشحال ہے اور اسے کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے، تو وہ قرض کو اپنے اس تنگ دست ساتھی پہ صدقہ کر دے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 2225 ہے، فرمایا من انذر معسرا کان لہ بکل یوم صدقۃ، جس نے مقروض کو مہلت دی تو اسے ہر دن کے بدلے ایک صدقہ کا ثواب ملے گا۔ مثلا کسی نے ہمارا 100 روپیہ دینا ہے، اب وقت آ گیا ہے مقررہ جس دن طے تھا کہ 100 روپیہ واپس ہو جائے گا، لیکن وہ 100 روپیہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اسے مزید مہلت دے دی جائے۔
تو جتنے دن اسے مہلت دی جائے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہر دن ہمیں وہ 100 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ دین اسلام ہے جو اس طرح کی ترغیبیں دے رہا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی، اور پھر اس پہ اللہ کی جانب سے ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اس طرح سے مسلم کی حدیث نمبر 3006 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من انذر مؤسرا، جو قرض دار کو مہلت دے اور وعدہ عنہ، یا اس کا قرضہ معاف کر دے، اذلہ اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کتنے کمال کی بات ہے، کتنے کمال کی بات ہے، اور کتنی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے مہلت دو اس کے خوشحال ہونے تک، وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اسے بخش دینا قرض یہ بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ مفسرین کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن شریف کی سب سے آخر میں اترنے والی آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ جو آیت ہے وہ احکامات کے اعتبار سے ہے کہ جب وہ آیت آئی تو پھر احکامات کا سلسلہ، جو نئے احکامات آ رہے تھے وہ بند ہو گیا۔ اب آگے جو ترتیب کے اعتبار سے یا نزول کے اعتبار سے جو آخری ہے وہ اس پہ مفسرین نے اتفاق کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کا مضمون بھی کتنا معنی خیز ہے کہ وَاتَّقُوا، ڈرتے رہو، یوماً، اس دن سے، یعنی اپنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات جس طرح آخرت کی تیاری میں ہمارے لیے معاون ہے، اسی طرح باہمی اخلاق، پیار، محبت، اور دوسرے کو نوازنا، تنگ دست کو مہلت دینا، کسی پہ صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، کسی کا قرضہ معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں آخرت کی تیاری کے متعلق ہیں۔ ان کا اجر دنیا میں تو عزت بندے کو ملتی ہے، آخرت میں ان کا اجر اللہ رب العزت نے بہت بڑا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، تذکیر کروائی جا رہی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لٹائے جاؤ گے تم اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو مَا كَسَبَتْ، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔